تدفین کے بعد پھر جو ہے نا وہ لوگ ختم دلاتے ہیں، اور وہ ایک رسم جو ہے وہ بن چکی ہے اور جس کو لوگوں نے دین سے جوڑ دیا ہوا۔ میرا اس میں کویشچن یہ ہے کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں، اصل میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس ساری ایکٹیویٹی میں ہوتا کیا ہے۔ ویسے تو بہت کچھ لوگ کرتے ہیں، لیکن جو زیادہ لوگ کرتے ہیں، جو زیادہ مروجہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، بعض اوقات وہ نعتیں بھی پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اپنے اصل میں بری نہیں ہیں۔ قرآن پڑھنا، سننا، سمجھنا غلط نہیں ہے، نعتیں پڑھنا، پڑھانا، سننا غلط نہیں ہے، اور کھانا بھی کھلایا جاتا ہے، تو کھانا بھی کھلانا جو ہے وہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ کچھ حلقے جو ہیں وہ کچھ لوگ ہیں وہ اتنے متشدد ہو گئے اس میں کہ انہوں نے اس کو تقریباً ایک واجب کی سی حیثیت دیتی، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کو واجب فرض وغیرہ تو کچھ نہیں مانتے، لیکن جسٹ فار دا سیک آف ایصال ثواب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ اس کی اصل میں واجب یا فرض نہیں مانتے۔ تو ایسی صورت میں بھی جبکہ وہ اس کو نہ فرض مانتے ہیں نہ واجب مانتے ہیں، لیکن ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ چلیں لوگ اکٹھے ہوں گے، قرآن شریف پڑھیں گے اور اس کا جو اصال ہے ثواب کا وہ جو روح ہے اس کو ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں بھی اس کو بدعت ہی مانا جائے گا۔ یہ جائے کہ باقی مطلب جیسا کہ آپ نے آخر میں فرما بھی دیا کہ کچھ لوگ یہ جو طبقہ فکر ہے انہوں نے کلاسیفائی کر دیا ہے کہ یہ مطلب بدعت حسنہ ہے، اور وہ بعض کا کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جس کو بدعت سیئہ ان کو کلاسیفائی کر دیا انہوں نے، وہ اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں۔ تو کیا یہ جو چیز ہے جب ہم اس کو فرض اور واجب نہیں مانتے لیکن اپنے اصل میں یہ چیزیں اگر ہم کرتے ہیں تو یہ کوئی بری بات نہیں ہوتی، پھر بھی یہ بدعت کے معنی میں آئے گی اور بہت بڑی برائی مانی جائے گی؟ جی دیکھیے، دو پہلو ہیں اس کے۔ پہلا پہلو تو یہ ہے کہ کوئی انسان جو اس کا ارتکاب کر رہا ہے اس کی نیت کیا ہے، اس کے پیش نظر کیا چیز ہے، اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کریں گے، اور اسی کی بنیاد پہ اس کی حساب و کتاب ہوگا، جزا و سزا کا معاملہ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک چیز آپ نے دین کے طور پر یعنی اس کو دین بنا کے معاشرے میں رائج کر دیا، ہر بدعت کی ابتدا ایسی ہوتی ہے، یعنی جتنی بدعات آج آپ کو دین بنی ہوئی نظر آتی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک دن اٹھ کے کسی نے کہا کہ یہ دین ہے آج سے ہم شروع کر رہے ہیں؟ ہر بدعت کی ابتدا ایسی ہوتی ہے کہ دین نے اگر کسی دینی موقع کے اوپر، مثال دیتا ہوں نا میں آپ کو کہ ایک شخص مرا ہے تو اب اس مرنے کے موقع پر دین نے کچھ ہدایات دی ہیں، اس موقع پر آپ جیسے ہی کسی چیز کو اپنے طور پہ شروع کرتے ہیں اور اس کو دینی رنگ دیتے ہیں، وہ دینی چیز ہے، یعنی وہ دینی عمل ہے اپنی ذات میں۔ تلاوت آیات ایک دینی عمل ہے، اسی طریقے سے آپ دعا و مناجات کرتے ہیں، یہ ایک دینی عمل ہے، یہ مباح عمل تھا، جائز عمل تھا۔ جیسے ہی آپ نے اس کو کسی صورتحال سے مقید کیا تو اس صورتحال کی ابتدا ایسی ہی ہوگی کہ لوگ اس کو یہ سمجھ کے کر رہے ہوں گے کہ یہ تو ایک مباح چیز ہے، اس میں کیا ممانعت ہے، کیا مسئلے کی چیز ہے۔ یہ جتنی آپ کو آج نظر آتی ہیں خرافات عید میلاد النبی کے نام کے اوپر، ان سب کی ابتدا بھی ایسے ہی ہوئی ہے۔ لوگوں نے یہ کہا بھائی اظہار محبت کے پیرائے ہیں، لوگ مل کے نعتیں پڑھ لیتے ہیں، لوگ مل کے ایک اجتماع کر لیتے ہیں، کھانا بھی کھلا لیتے ہیں، چلے کسی نے وہاں پر اگر درود و سلام پڑھ لیا تو کوئی مسئلہ نہیں، چلے کوئی الگ سے جا کے کوئی نفل پڑھ کے شکرانے کے ادا کر دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کچھ عرصے بعد وہی چیز جو اپنی ذات میں مباح تھی، آپ نے اس کے اندر غیر محسوس طور پہ قیود داخل کرتے 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 اس کو ایک دینی عمل کے طور پہ معاشرے میں جاری کر دیا۔ آپ دیانتداری سے اگر پاکستان میں جائیں اور کسی یہ جو وفات ہوتی ہے اس کی تقریب میں شریک ہوں، تو جس طریقے سے جنازہ ایک دینی تصور رکھتا ہے، کفن پہنانا ایک دینی تصور رکھتا ہے، بالکل ایسے ہی ایصال ثواب کی یہ مجالس، کھانا کھلانا، اس کے بعد قبروں پہ کھڑے ہو کے لوگوں کے کانوں میں درود پڑھنا، پھر قبروں کو لٹانے کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ اتنی زیادہ اختراعات پیدا کر دی ہیں کہ وہ قبلہ روح ہو کے ڈالا جائے گا، اور اس کے بعد حساب و کتاب کے فرشتے آئیں گے تو اٹھ کے کیسے بیٹھے گا۔ تو یہ ساری چیزیں شروع کیسے ہوتی ہیں؟ انہی تصورات سے شروع ہوتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ کی شریعت نے میت کے لیے دعا و مناجات، میت کے لیے استغفار کی التجا کے لیے ایک نماز مقرر کی ہے، تو اس کے بعد ہم کیا اللہ میاں سے زیادہ ذہین ہیں کہ ہم آگے بڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں یا اللہ یہ کام تو کافی نہیں تھا، اس کے بعد ہم نے ایک مجلس سجانی ہے اور اس میں بیٹھ کے ہم اس کے لیے دعا و مناجات کریں گے۔ آپ دعا و مناجات اکیلے کریں، نماز میں کریں، تہجد میں کریں، لیکن یہ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ انسان خود سے چیزیں پیدا کرنا چاہتا ہے، انسان آمادہ نہیں ہوتا چیز پہ جو دین نے اس کے لیے مقرر کر دی ہے، یہیں سے بدعات کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو کرنا کیا چاہیے ہے؟ ان لوگوں کو جو اس کو دین نہیں سمجھتے ان کو ترک کرنا چاہیے، ان کو لوگوں کو بتانا چاہیے ہے کہ خدا کی شریعت میں یہ توازن موجود تھا تجہیز و تکفین کے موقع پہ، اور اس میں بڑی حکمت کار فرما ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے یہ جو آپ 40واں مناتے رہتے ہیں، یعنی پوری دنیا کی اسکیم کو وہ خالق ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے،
اس کی نفسیات کو سامنے رکھ کے میں اپنے باپ کو اپنی ماں کو جنازہ پڑھ کے سپرد خاک کرتا ہوں، اس کے بعد میں نے دنیا میں لوٹنا ہے، اس امتحان میں شریک ہونا ہے اور پورے اعتماد سے کھڑے رہنا ہے. لیکن ہماری رسوم اور آداب آپ دیکھیں تجہیز و تکفین کی 40 دن تک پورے گھر کا نظام تلپٹ ہوا رکھتا ہے، اور اس کے بعد کھانے کھلائے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں آپ دیکھیے دین کی وہ کتاب کہ جس پہ عمل کرنا تھا، جس کو غور و فکر و تدبر و تعقل کا موضوع بنانا تھا، اس کو آپ نے ایصال ثواب کا بنیاد بنا دیا. یہ قرآن مجید سے بے اتنائی کی بنیادیں یہاں سے پڑی ہیں کہ آپ بیٹھ کے طوطے کی طرح قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن خوانیاں ہو رہی ہیں، ایصال ثواب ہو رہے ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس گھر میں کوئی پڑھنے والا نہ ہو تو آپ مدرسے میں جا کے بچوں کو کہتے ہیں جی ہم آپ کو 2000 روپے دیں گے، آ کے ہماری والد کے اوپر قرآن پڑھ لیں. یہ سب کا سب دین کے اس پورے کے پورے اسٹرکچر کے نظام کا باعث بن جاتا ہے. ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے ہے کہ جی دین نے مراسم عبودیت طے کر دیے تھے، اس کے بعد کوئی شخص انفرادی طور پہ دعا کرنا چاہتا ہے، کھانا کھانا چاہتا ہے، نہیں کھانا چاہتا، یہ اس کا معاملہ ہے. بدعات ایسے ہی پیدا ہوتی ہیں اور ایسے ہی دین بنتی.